نیک بیوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی بت اس کی قدموں میں رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا، مجھے معاف کر دو، میں حق زوجت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں۔ وہ صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خردغز بن گیا ہوں۔ اس نے وہ وقت میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا، آپ جیسے بھی ہیں میرے سہاگ ہیں، میرے نصیب ہیں، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد اس اللہ تعالیٰ کی بندی نے میرے ساتھ 30 سال گزارے، میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی، بانجھ ہونے کے طعنے بھی سنے مگر میرا پردہ رکھا۔ قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک مہک نے استقبال کیا۔ یہ خوشبو اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی اور نہ محسوس کی تھی۔ میں ہر جمعے کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا، فاتحہ خوانی کرتا تھا اور وہاں سے ہی اپنے آفس چلا جاتا تھا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا مگر آج میں نے قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال میں والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو ان سے چند فاصلے پر ہی ایک نئی قبر بنی تھی۔ تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ 2 یا 3 دن پہلے ہی یہ قبر بنی ہے۔ والد صاحب کی قبر سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے اس قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے رک گیا۔ فاتحہ خوانی کے دوران محسوس کیا خوشبو اس قبر سے ہی آ رہی ہے۔ کنفرم کرنے کے لیے قبر کی مٹی مٹھی میں بھری تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی جیسے نم ہو۔ جباک مٹی بالکل خشک تھی اور کمال حد تک ٹھنڈی تھی۔ بہرحال مٹی کو وہیں قبر پر پھینک دیا اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد چل پڑا۔ بھائی کی دکان کھلی، پہلے گاہک آیا، اس کو سامان دیا تو اس نے کہا، زمان بھائی آج خوشبو تو بہت کمال کی لگائی ہے۔ خوشبو؟ کون سی خوشبو؟ تو اس نے کہا، زمان بھائی خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہم سے ہو کون سی خوشبو؟ بہت بھلے مانس آدمی ہو آپ بھی زمان بھائی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چل پڑا۔ میں نے جب اپنے ہاتھ کو سونگھا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ تمام دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا، ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرا ہاتھ معطر رہا۔ اگلے دن ہفتے کو بھی میں نہ چاہتے ہوئے قبرستان چلا گیا۔ والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کے بعد اس قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ کس کی قبر ہے یہ؟ کون ہے جو اس قدر نیک ہے، جس کی قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہے؟ ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اتنا بڑا انعام پا لیا؟ اس بات نے مجھے بے چین سا کر دیا۔ گورکن سے اس قبر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ خاتون کی قبر ہے۔ یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسا ملا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ کر کھڑا ہوا اور قبرستان روانہ ہوا۔ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ دیکھتا ہوں اس خاتون کی قبر پر ایک باریش آدمی قرآن خوانی کر رہا ہے۔ میں والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ فاتحہ خوانی کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو اب دعا مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو باہر کی جانب چل پڑا۔ اس کو جاتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا میں نے آواز دے دی، سر بات سنیں، 1 منٹ پلیز۔ جی فرمائیے۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو تکلیف دی مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی آپ پوچھیں، کیا بات ہے؟ انتہائی محبت سے شخص نے جواب دیا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ میں دراصل جاننا چاہ رہا تھا یہ کن کی قبر ہے جہاں آپ قرآن خوانی کر رہے تھے؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتا دیجیے۔
یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی۔ مجھے یہ دنیاوی خوشبو نہیں لگتی۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ صاحب قبر نے ایسے کون سا عمل کیا کہ یہ مقام ملا کہ قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہو گئی۔ یہ سن کر اس شخص نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہو؟ اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی ہی ایسے کیا ہے۔ جی میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس سے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ تو اس نے بتایا کہ یہ میری زوجہ کی قبر ہے۔ 30 سال ہماری رفاقت رہی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور ماں کو میرا چہرہ دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ سرکاری نوکری ملتے ہی چاند سی دلہن کی تلاش شروع کر دی۔ یوں دنوں میں لڑکی کی تلاش کا کام مکمل ہوا، شادی ہوئی اور اماں بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی بگ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا، مجھے معاف کر دو، میں حق زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں۔ میڈیکل طور پر مکمل انفٹ ہوں۔ صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا ہوں۔ اس نے وہ بگ میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا، آپ جیسے بھی ہیں میرے سہاگ ہیں، میرا نصیب ہے، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد اس اللہ کی بندی نے میرے ساتھ 30 سال گزارے، میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی، بانجھ ہونے کے طعنے بھی سنے، مگر میرا پردہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس کی قبر کو ٹھنڈی اور خوشبودار نہ کرے جس نے اتنی پاک باد زندگی گزاری ہو۔ اس شخص کی تمام باتیں سن کر اس خاتون پر رشک آنے لگا جس نے دنیا میں صبر کیا اور اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آج کل کے دور میں کچھ بھی حاصل کرنا کیا مشکل ہے۔ عورت مرد ذرا سا بیمار ہو، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق لگنے پر بیوی شوہر اور شوہر بیوی کو کڑی کڑی سنا دیتے ہیں۔ معاشرہ ایسے مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ صبر کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے، سارا کچھ صرف دنیا میں ہی لینا چاہتے ہیں، آخرت کی کوئی امید نہیں رکھتے۔ Thanks for watching. Please subscribe my channel.